اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت اور حق و باطل کی کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں، لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پالے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے۔ جو مریض ہیں یا مسافر ہیں وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھیں۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور یہ چاہتا ہے کہ اس گنتی کو پورا کر دو۔ جو راہ راست تمہیں بتلا دیے اس پر خدا کی بڑائی بیان کرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یقیناً تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس نے اس ماہ مبارک میں ہم کو زندگی دی، تو بس پروردگار ہم کو ہمارے امام کی صدقے طفیل میں اتنی قوت اور طاقت دے کہ ہم اس مہینے کے جو فضائل ہیں تو ہم اسی طرح سے اس مہینے کی عبادتیں کر سکیں، اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ بنا سکیں۔ ماہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی روایت ہے کہ ماہ رمضان المبارک جب داخل ہوتا تھا تو رسول اللہ تمام اسیروں کو رہا کر دیتے تھے اور ہر سوال کرنے والے کو عطا کرتے تھے۔ رمضان المبارک رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی جو آسمانوں پر جنت ہے اس کے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں اے انسانوں، تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات اور دن کس طرح گزارو، اپنے جسم کے اعضاء کو خدا کی نافرمانی سے تم کیوں کر بچاؤ، اس چیز سے تم کو فکر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو، یہ جانو کہ کیا کام ایسے ہیں کہ جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ خبردار کوئی شخص اس مہینوں کی راتوں میں سوتا رہے اور اس کے دنوں میں اللہ کی یاد سے غافل رہے، یعنی اگر ہم زندہ ہیں تو ہم کو اس زندگی کو استعمال کرنا ہے، اس میں کام کرنا ہے، بیدار رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ پروردگارہ ان آزاد کردہ لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمانا، اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن کی ہر گھڑی میں، ہر گھنٹے میں خدائے تعالیٰ
ایسے ہزاروں انسانوں کو دوزخ کی آگ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ نیز اس مہینے کی آخری رات کو اور دن میں اللہ تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کہ پورے ماہ رمضان میں آزاد کر چکا ہے۔ پس اے میرے عزیز دوستوں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے عزیز دوستوں توجہ کرو کہ مباوا یہ مبارک مہینہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر یہ ختم ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے، یعنی جس وقت روزے دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں، یعنی اپنے روزوں کا صلہ پا رہے ہوں، انعام پا رہے ہوں، تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو۔ تمہیں تلاوت قرآن کر کے افضل وقت میں نمازیں بجا لا کر دیگر عبادتوں میں یعنی سعی کرو، کوشش کرو، توبہ استغفار کرو، تاکہ تم خدا کے قریب ہو جاؤ۔ خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے ہم کو، کیونکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اللہم صلی اللہ کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے۔ بس تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جیسے امام صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں، بدن کے رونگٹوں، جلد یعنی دوسرے سارے اعضاء کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے، یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بھی بچائے رکھنا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ تمہارا روزہ دار ہونے کا دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ دن آ گیا، اس طرح ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ روزے کا دن جب ہم روزہ رکھیں وہ دن اور جس میں روزہ نہیں رکھتے ہیں دونوں دن میں فرق ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں ہم کو اپنی زبانوں کو جھوٹ سے دور رکھنا ہے، آنکھوں کو حرام سے دور رکھنا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم چیخیں چلائیں نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کریں، کسی سے حسد نہیں کریں، کسی کا گیلا شکوہ نہیں کریں، جھوٹی قسم نہیں کھائیں، بلکہ یہاں پر تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو روزے کی حالت میں سچی قسم سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ہے، کسی کو گالی نہ دیویں، کسی پہ ظلم نہ کریں، یعنی جو جاہل لوگ کرتے ہیں ویسے ہم لوگوں کو وہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ہے کہ کسی کے ساتھ بیزاری ظاہر نہیں کریں، اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہیں برتنا چاہیے، یعنی ہر وقت ہمارے ذہن میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونا چاہیے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ وہ بات نہیں کہنا چاہیے، یعنی ہر وہ بات جو نہیں کہنا چاہیے اس سے ہم خاموش رہیں کہ ہم کہہ دیں گے تو فتنہ و فساد ہوگا، ہمارے کہہ دینے سے جو ہے تو ماحول جو ہے تو خراب ہو جائے گا، تو وہاں پر ہم بالکل خاموش رہیں، صبر سے کام لیں، سچی بات کہیں اور سچی بات ہمیشہ سچی بات کہیں اور برے لوگوں سے دوری اختیار کریں، یعنی انسان ہے نا خود برا نہیں ہوتا ہے، مگر جب بروں کی سنگت میں بیٹھتا ہے تو پھر جس لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے انہی لوگوں کی طرح سے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ بری باتوں سے، جھوٹ بولنے سے، بہتان لگانے سے، لوگوں سے جھگڑنے، گلا کرنے، شکوہ کرنے، چغلی کھانے، یعنی ہر وہ جو ہماری اخلاقی بیماریاں ہیں ان سے بھی ہم کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے،
اپنے آپ کو ہم آخرت کے قریب جانیں کہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور اور فرج کے انتظار میں رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ مولا یہ ماہ رمضان تو ہم افطار کر لے رہے ہیں، مگر انشاءاللہ بہت جلدی ہم آپ کے دسترخوان پر آپ کے سامنے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے سامنے آپ کو دیکھیں اور ہم افطار کریں۔ آخرت کے ثواب کی امید رکھیں، آخرت کے لیے اچھے کاموں کا، اچھے اعمال کا ذخیرہ تیار کریں۔ تو ہم تمہیں خدا کے خوف میں اس طرح عاجز اور خوار رہنا چاہیے کہ جیسے وہ غلام جو اپنے آقا سے ڈرتا ہے، یعنی اتنا ڈرتا ہے کہ اس کا دل جو ہے تو رکا رہتا ہے، جسم اس کا سہما رہتا ہے، وہ ڈر 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 کے ایک دم اس طرح سے کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ اتنا ہم کو اپنے اللہ سے ڈرنا ہے، خدا کے عذاب سے ڈرو، اس کی رحمت کی امید رکھو۔ اے روزہ داروں، تمہارا دل عیبوں سے، تمہارا باطن مکر و فریب سے، تمہارا بدن آلودگیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو۔ روزے کی حالت میں اپنی محبت کو، اپنی نصرت کو، یعنی ہم جس سے بھی مدد کریں، نصرت یعنی مدد کرنا، جس کسی کی بھی مدد کرنا ہے ہم کو، یہ نہیں دیکھیں کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ ہماری دینی بہن ہے، دینی بھائی ہے، اس کو ضرورت ہے، تو ہم جو بھی مدد کریں اس سے محبت کریں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہاں پر ہمارے کو کسی کی مدد کرنا ہے تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خلوص کے ساتھ خالص ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز ترک کر دو جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ خداوند قہار سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے۔ روزے کی حالت میں اپنا بدن، اپنی روح، سب چیز خدا کے حوالے کر دو۔ اپنے دل کو صرف اور صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر لو۔ اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرما بردار بناؤ جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کر لو کہ جو روزے کے لیے مناسب ہیں، تو پھر تم نے خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا ہے۔ جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اگر ان میں سے کچھ کم کر دو گے تو تمہارے ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ بے شک میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک عورت روزے کی حالت میں اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے۔ اسی وقت رسول اللہ نے کھانا منگوایا، اس عورت سے کہا کھانا کھاؤ۔ وہ کہتی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کس طرح کا روزہ ہے جبکہ تو اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے؟ تو روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو روزے کو تمام قبیح یعنی تمام بری باتوں، برے کاموں، بد کرداری، بد گفتاری، اس سب چیزوں سے دور رکھا ہے۔ پس اصل اور حقیقی روزے دار بہت ہی قلیل ہیں، بہت ہی کم ہیں، بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں جانو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے، علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ہمارے اماموں کی کیا حدیثیں ہیں، کس طرح سے ہم کو دن گزارنا ہے، کس طرح سے ہم کو راتیں گزارنا ہے۔